أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم آوازوں کی پہچان پڑھ رہے تھے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازوں کی تعداد 7 ہے، اور وہ 7 آوازیں 3 حروف سے بنتی ہیں۔ الف سے 1 آواز، واو سے 3 آوازیں، اور یا سے بھی 3 آوازیں۔ حرکتیں بھی زبر زیر پیش بھی انہی حروف سے بنتی ہیں۔ الف سے زبر، واو سے پیش اور یا سے زیر۔ الف کو اگر ہاف کر دیں تو زبر رہ جاتا ہے، واو کو ہاف کر دیں اس کی لمبائی کو ادائیگی میں تو وہ پیش رہ جاتی ہے، یا کی ادائیگی میں اس کی لمبائی کو ہاف کر دیں، آدھا کر دیں تو وہ زیر رہ جاتی ہے۔ لیکن عربی میں اور اردو میں فرق ہے تلفظ میں۔ عربی میں یہ 7 آوازیں جو انسان کے منہ سے نکلتی ہیں ان میں 5 استعمال ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی۔ اور وہ میں نے کل آپ کو تفصیل بتا دی تھی۔ وہ اس طرح ہے کہ الف کی آواز میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الف کی تو ہم پڑھتے ہیں با، با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا جا ہا خا۔ عربی میں بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن جب آتی ہے باری زیر اور پیش کی تو وہاں پر ہمارے تلفظ میں فرق آ جاتے ہیں۔ یا کی آواز ہم 2 طرح نکالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ای، بی، تی، سی، یہ بھی یا کی آواز ہے، اور اے، بے، تے، سے، یہ بھی یا کی آواز ہے۔ پہلی آواز کو ہم چھوٹی یا کہہ لیتے ہیں اور دوسری آواز کو بڑی یا کہہ لیتے ہیں۔ عربی میں یہ بڑی یا کی آواز نہیں ہوتی۔ اسی طرح واو کے اندر چلیں، او، بو، تو، سو، جو، ہو، یہ، اور دوسری ہم اس کا تلفظ ادا کرتے ہیں او، بو، تو ہمارے الفاظ کے بولنے بھی آتا ہے۔ مثلا حور، حور میں آپ نے دیکھا وہی واو ہے اور اس کی آواز کو ہم نے باریک کی ہے حو، لیکن مور میں وہی واو ہے، اس کی آواز کو ہم نے کیا موٹا۔ تو اب اہل علم میں اس کی وجہ یہ نکالی ہے کہ اگر تو واو سے پہلے پیش ہو تو وہ او بنے گی، اور اگر واو سے پہلے کچھ نہ ہو، الف وا او، تو وہ مجہول بنے گی۔ اسی طرح یا سے پہلے زیر ہو حرف کے نیچے تو ای بنے گی، اگر کچھ نہ ہو تو اے بنے گی۔ اسی طرح حروف لین یہ ہیں، میں نے کل اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی۔ تو قرآن پاک میں یہ جو آخری 2 آوازیں ہیں یہ نہیں پڑھی جاتی۔ آئیے اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس کا نام رکھا ہے الف، پہلی آواز الف معروف کی پوری آواز، یا معروف کی جو باریک آواز ہے، یا معروف کی پوری آواز۔
جو واو کی باریک آواز ہے اس سے پہلے پیش ہے او بو، اس کو واو معروف کی پوری آواز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک مقدار ہے، طبی آواز، نیچرل ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ یہ لین کی آواز نرم ہوتی ہے، ای بئی تئی، یعنی اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، واؤ سے پہلے بھی زبر ہوتی ہے، واؤ لین ہے یہ، یعنی یا اور واؤ جب ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو ان کو حروف لین یعنی مدہ نہیں پھر کہتے، لین کہتے ہیں۔ تو یہ 5 آوازیں تھیں، لیکن اب 2 آوازیں جو ہیں وہ او اور ای، وہ انہوں نے بیان نہیں کی ہیں، ان کو مجہول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مجہول آواز نہیں چلی جاتی، اسی لیے جب ہم بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں تو ہم کیسے پڑھاتے ہیں؟ با، بے نہیں پڑھاتے، کیونکہ بے وہ بے، یہ بے اس سے پہلے زیر نہیں ہے، تو یہیں سے اگر وہ ہم غلطی کریں گے آواز یہیں سے، کیونکہ ہماری اجمی سٹائل اور ہے، عربی سٹائل اور ہے، اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بے، ہم کیونکہ اسکولوں میں بچے بے پڑھتے ہیں، بے پے تے، تو قرآن کریم کی تعلیم میں جو قراء ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بے کی بجائے با، تے کی بجائے تا، سے کی بجائے سا، تو جا کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ وہ جے نہیں تھا، وہ جیم، وہ ہے ہی صحیح۔ بے کو با اس لیے پڑھایا کہ بڑی یہ لگی ہوئی تھی، تے کو تا اس لیے پڑھایا کہ بڑی یا لگی ہوئی تھی، سے کو اس لیے پڑھایا سا کہ وہاں پہ بڑی یا کی آواز تھی، لیکن جیم میں ایسا نہیں ہے، یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ یہ 3 حرفی حروف جو ہیں یہ معروف ہوتے ہیں، جیم ٹھیک ہے، ہے کو ہا، خے کو کھا، دال دال، کیونکہ 3 حرفی حرف ہے، وہ دے نہیں تھا، زال کو زا کہ وہ زے نہیں تھی، رے تھا اس کو را، زے کو زا، سین شین 3 حرفی حرف، صاد ضاد، طوئیں کو طا، زوئیں کو ضا، عین غین، فے کو فا، قاف کاف 3 حرفی حروف ہیں، لام 3 حرفی، میم 3 حرفی، نون واؤ، ہے کو ہا اور یہ کو یا۔ یہ تو ہم نے آج ابھی پڑھا ہے یہ۔ اب ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہم آوازیں استعمال کرتے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے، جو ہم آوازیں استعمال کرتے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے۔ اب لمبائی کو دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں ہیں 1 2 3 4 5 6 خانے بنے ہوئے، اچھا، اور یہ خانے کتنے ہیں؟ 16 خانے ہیں یہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، 16 خانے میں آپ اوپر دیکھیں گے یہ شد ہے، آگے جزم ہے، آگے آدھی آواز ہے، آگے پوری آواز ہے، آگے دوگنی آواز ہے، آگے چوگنی آواز ہے۔ آپ پوری آواز پہ آ جائیں، کمپلیٹ ساؤنڈ، یہ مد اصلی کی آواز ہے، با کھڑی زبر با، با زبر الف با، با کھڑی زیر بی، با زیر یا بی، با الٹا پیش بو، با پیشوا بو، با زبر یا بئی اور با زبر وا بو، یعنی الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ، واؤ لین اور یا لین، ان کی آواز جو ہے وہ عام طور پہ ہم جو بولتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مد اصلی یا پوری آواز، یہ نیچرل ساؤنڈ ہے۔ مثلا ہم عام انداز میں بولتے ہیں آ بی جا، آ بی جا، یا خالو جی، ٹھیک ہے نا، او تینا۔ اب آ الف کی آواز ہے، اس کو کبھی کسی نے کہا آ بی جا، کبھی ایسا نہیں بول، یعنی ایک جیسی آواز ہے، اس کو کہتے ہیں مد اصلی۔ اب یہ ہمارے پاس ایک معیار آ گیا، ایک پیمانہ آ گیا، اس سے ہم تول لیں گے آواز کو، یعنی اب جو ہے آ با، یہ ہمارے پاس ایک پیمانہ آ گیا ہے ناپ، آواز کو ناپنے کا۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا نیچرل ساؤنڈ ہے، مد اصلی ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو 2 گنا زیادہ کرنا ہے تو، یا 4 گنا زیادہ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس پیمانہ ہے، یا اس کو ہم نے کم کرنا ہے، کم کس کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ مثلا با ہے نا، با اس سے بنتی ہے الف سے زبر،
बू वाओ से पेश, बी या से जेर। तो अब इसको हम हाफ करेंगे तो जबर रह जाएगी, मसलन बा जबर बा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है। अक्सर लोग जो हैं वो ए, अक्सर लोग जब बच्चों को अलिफ बा ता से पढ़ाने के बाद जब वो हरकात के ऊपर आते हैं, जबर की मशक करवाते हैं, जेर की पहचान करवाते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे बा जबर बा, ता जबर ता। ये गलत है। बा की मिकदार पहले थी पूरी, मद्द असली। अब उसको इस तरह बच्चों को समझाना चाहिए, बा जबर बा जबर बा पेश, बा जेर, अच्छा ता जबर ता, सा जबर सा। तो इसी तरह वाव की आवाज को भी अदा करना है, जेर की आवाज को भी अदा करना है। ये तो ऐसे बच्चों को समझाएं कि पहले आप खड़े हैं तो आपकी हाइट जो है वो 5 फीट है, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो अब 5 फुट नहीं रहेगी, अब आपकी आवाज जो है वो हाफ हो जाएगी। इसी तरह अलिफ पहले यानी बा पहले अलिफ के साथ उसकी आवाज आ रही थी, बा अलिफ के साथ। अब जब आपने जबर पढ़ी है तो अब अलिफ के साथ नहीं आएगी, अब जबर के साथ आएगी। तो क्या होगा, अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा। तो यहीं से अगर कंट्रोल करेंगे बच्चों के ऊपर तो फिर उनके अंदर ये जो अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की गलतियां जो हैं, लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु, तो ये गलतियां फिर नहीं आएंगी। तो ये पूरी आवाज को अगर हाफ करें तो वो आधी आवाज है। अच्छा, अगर उसको क्वार्टर करें तो वो जज्म की आवाज है, सुकून की, ये जज्म की। अगर उसको -8 करें तो वो शद की आवाज, अब अब इसको डबल करें अब तो हो जाएगी अब। अगर इसको 4 गुना करेंगी तो हो जाएगी आ। अगर उसको 8 गुना करेंगे तो हो जाएगी आ। अगर इसके अंदर दरमियानी मद करेंगे तो आप देखते हैं ये 8 खानों तक आ रही है, ये बा, ये 8 खाने। अगर इसको बड़ी मद करना है तो बा। क्या सर समझ आ रही है बात की? हेलो, जी कारी साहब। समझ आ रही है ना? तो जी ये जी 1 और 32 का तनासब हुआ, क्योंकि ये खाने हैं 16 और पहली आवाज जो है शद की वो आधे खाने तक है, ठीक है ना। इसको 2 गुना करें तो ये लंबाई में तो ये जज्म की आवाज होगी। इसको 4 गुना करें तो ये आधी आवाज जबर जेर हरकत की आवाज होगी। इसको 8 गुना करें तो ये पूरी, यानी आधी को 8 गुना करें तो ये अलिफ वाओ या मद्दा की आवाज होगी। इसको हम 16 गुना करें तो ये छोटी मद की आवाज होगी, और इसको 32 गुना करें तो ये बड़ी मद की आवाज होगी। यानी 1 और 32 का तनासब है। अगर बड़ी मद जो है उसके टुकड़े करें ये शद के तो वो 32 टुकड़े बनेंगे, जज्म के करें तो वो 16 बनेंगे, आधी आवाज के करें तो वो जबर जेर पेश के बनेंगे, और अगर पूरी आवाज के करें तो वो कितने बनेंगे, 8 टुकड़े बनेंगे, 8। हाँ, यहाँ 4 था ना। और अगर उसको आधी करें तो वो 16 टुकड़े बनेंगे। तो ये 1 और 32 का तनासब है। तो अब जब मैं आपको आगे चल के इसको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि ग्राफ बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह वो हम जो है ये जब हमारा इसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हमारे लिए मसला नहीं होगा। जब भी हम पढ़ेंगे नाजरा खान, ये बात है नाजरा खान लोगों की, तो फिर वो उनके लिए अगर वो एक सूरत इस तरह मशक कर लेंगे तो फिर ये ऐसी गलती की इंशाल्लाह उनके अंदर गुंजाइश नहीं होगी, वो नहीं गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह अजीज। तो ये आज मैंने आपको आवाज़ों की पहचान करवाई थी, जरा एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि कुरान करीम में आवाज़ों की जो पहचान है वो आवाज़ें जो हैं वो 5 पढ़ी जाती हैं, लेकिन इंसान के मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं वो 7 हैं। 2 आवाज़ें जो मजहूल आवाज़ें हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। कहने से पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद हाफिज साहब पढ़ेंगे,
फिर अगर कोई और दोस्त आ गया, राजा साहब हैं, राजा साहब भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे, पहले सूरह माऊन पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लज़ी यदुअ्उ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। ये कहने से पढ़ी है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। आगे भी पढ़ ले पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ कुरैश। ये आखिर में तफशी, ये आवाज निकालनी है। ये लिईलाफ कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيम। आज के सबक का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।